وصلى على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ میں بھی رات ہمارے برخوردار عبداللہ صاحب کے نکاح میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پیغمبر صاحب السلام نے النکاح من سنتی کہہ کر نکاح کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا. نکاح کے عمل کو اپنی ذات کے منسوب فرمایا کہ سنتی، یہ میری سنت ہے. جب پیغمبر السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی تو یہ عبادت بن گئی. یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے. اس لیے اس میں ہونے والی جتنی بھی اعمال ہیں وہ عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. جس طرح میں اور آپ عبادت میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو نکاح کی تقریبات میں، اس تقریب میں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے لیے کوئی کرائٹیریا مقرر کر لیں یا کوئی نظام مقرر کر لیں. اس کے لیے وہی نظام جو پیغمبر صاحب السلام نے مقرر فرمایا، اسی نظام کے تحت نکاح ہوتا ہے. کیونکہ یہ سنت ہے، یہ کہ عبادت ہے. اس لیے تمام علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کی عبادت اس انسان سے افضل ہے جو اکیلا رہ کے عبادتیں کرتا ہے اور شادی نہیں کرتا. ایک تو آج ویسے بھی ایک رواج سا بن گیا ہے، لوگوں کو، بچے بچیوں کو اکیلے رہنے کا شوق، اللہ معاف فرمائے. یہ عجیب و غریب چیز ہم نے پروان چڑھ رہی ہے. بڑے بڑے بچوں کو بچے شادیاں نہیں کرنے کو تیار، والدین بیچارے. ان کا تو میں بات نہیں کر رہا، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو عبادت میں خلوت کر رہا ہے، اکیلا بس اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا دھیان ہی نکاح کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی عبادت سے فارغ نہیں ہے. اس آدمی سے بھی وہ شخص افضل ہے جو نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں لگا ہے. یہ جائے کہ جس کو فجور میں مبتلا ہے، یہ جائے کہ وہ فضول زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے بھی اس انسان کا عمل جو نکاح کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے. دیکھیں، دراصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ایک ہی مخصوص طریقہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے دوست، بہت سی بیٹیاں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم تہجد پڑھتی تھی، ہم ذکر اذکار کرتی تھی، ہمیں نیکی کی طرف بڑا رجحان تھا. اسی طرح لڑکا ہے تو اس کے اندر نیکی کا بہت رجحان ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو ان معمولات میں فرق آ جاتا ہے، اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اب دوسرے کام. تو دراصل بات یہ ہے کہ جس طریقے پر بچپن میں مجھے آپ کو کھلونے اچھے لگتے تھے اور مٹی کے گروندوں پر ہم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، اور پھر جب ذرا بڑے ہوئے لڑک پن میں آئے تو فٹ بال اچھے لگنے لگ گیا اور ان بچوں کو ہم بے وقوف سمجھنے لگ گئے، اور پھر جب اور ہم آگے تھوڑے سے بڑے ہوئے کاروبار عملی زندگی میں آئے تو فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے والوں کو ہم بے عقل سمجھنے لگے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اتنا نظام ہے کہ جب آپ اکیلے تھے اس وقت آپ کو راضی کرنے کے لیے یہی تھا کہ آپ نماز، روزہ، ذکر اذکار میں لگے رہیں. اب جب آپ کا نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد جو ذمہ داریاں یہ بھی عبادت سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ جو اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں اور بیوی کا خیال اور بچوں کا خیال کر رہے ہیں، اور بیوی گھر کے اندر کام کاج میں لگی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، کوئی کیا سمجھتی ہے کہ اس کو ثواب نہیں مل رہا، بلکہ افرادی عبادت سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اسے زیادہ اجر ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، اور فرمایا، اپنے خواتین سے فرمایا، یہ جو تم گھروں میں برتن مانجتی ہو اور یہ جو گھروں میں بچوں کے پالنے پوسنے، شوہر کی خدمت میں صرف کرتی ہو، اس سب پر تم کو اجر و ثواب ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو دیکھے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. اماں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ حوریں جنت میں ایسی حسین و جمیل ہوگی جو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے حسن و جمال کا. لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو آپ کی بیوی ہوگی وہ ان کی سردار بنائی جائے گی. یہ میری مائیں بہنیں بھی سنتے ہیں, وہ ان کی سردار ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ یہ سردار ہیں اور وہ اتنی حسین و جمیل ہے؟ اب دنیا کی خواتین میں وہ حسن و جمال تو نہیں ہے. یہاں تو حسن و جمال بھی جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے, خوبصورت بنانے کا بھی دوسروں کی ذمہ داری ہے. تو پھر وہاں یہ سردار کیسے بنایا گیا؟ اب یہ بات سننے والے وسلم نے فرمایا کہ حوروں میں بہت حسن و جمال ہوگا, لیکن ان کے چہرے پر نمازوں کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر روزے کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر شوہر کی خدمت کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر بچوں کے پالنے کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر بیماری میں صبر کرنے کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر حج اور عمرے کا نور نہیں ہوگا, ان کے چہرے پر صدقہ. یہ جو دنیا میں جو تکالیف خواتین برداشت کرتی ہیں, یہ جب ان کے چہرے پر نور آئے گا تو ان کا حسن ان حوروں سے بڑھ جائے گا. کیسی خوبصورت بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے آپ نے فرمایا, عورتوں کے لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے, نماز پڑھتے روزہ رکھتی ہے, یہ دو چیزیں سب کے لیے, نماز پڑھتی روزہ رکھتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے, اطاعت کرتی ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اس کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب دراصل عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کی مختلف انواع ہیں. یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھو اللہ راضی ہوں گے. نماز سے پہلے اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے ایسے معاملات پیش آتے ہیں. تو پیغمبر السلام نے اس کو سنت قرار دے کر عبادت قرار دے دیا. اسی وجہ سے 3 آیات پیغمبر السلام نے تلاوت فرمائی جو انشاءاللہ بھی میں نکاح میں تلاوت کروں گا. تینوں آیات کا مضمون ایک ہے, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. تینوں کا ایک مضمون ہے. حالانکہ نکاح سے ریلیٹڈ بہت سی آیات ہیں جو نکاح سے ریلیٹڈ جن میں سراسر نکاح کا ذکر ہے, لیکن تقوی کی تینوں آیات کا رسول اللہ نے تلاوت کر کے اشارہ دیا ہے کہ دیکھو اس کو تم دنیا کا معاملہ نہ سمجھو جس میں اپنی مرضی کرو, اس میں اللہ رسول کی مرضی پر چلو. کیونکہ تم اگر گھر کی بلڈنگ بناتے ہو تو بزرگوں کے پاس جاتے ہو, جی پانی دم کر دو, کیل دم کر دو, طویل دے دو تاکہ ہم اس کی بنیادوں میں رکھیں, ہماری بلڈنگ خیر و برکت کی ہو, مکان خیر و برکت کا ہو. مسجد کی بنیاد رکھتے ہو, کسی بزرگ کا وقت لیتے ہو, مدرسے کی بنیاد رکھتے ہو. آج تو ہم انسانیت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس سے آگے انسانوں نے پیدا ہونا ہے. اس وقت اگر خدا کو ناراض کیا جائے گا تو آپ بتائیں کہ ہم نے بنیاد کیسے رکھی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے فرمایا تقوی اختیار, ایسا کوئی کام نہ اللہ رسول ناراض ہو. اس لیے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ شادی بیاہ میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کوئی بندہ ناراض نہ ہو. ہم پگڑیاں بھی ان کے پاؤں میں ڈالتے ہیں, لیکن اس بات کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا, رسول اللہ تو ناراض نہیں, یہ کبھی نہیں سوچا. کہتے کہ حضرت زمانہ ایسا ماحول بن گیا ہے. جوان لوگ کہتے ہیں ان جوانوں کو کیا پتا ہے, ان کو اگر ان کو عقل ہوتی تو سارا کام پھر ہمارے محتاج ہوتے, مشرف ہم سے کرتے, بڑوں سے آ کر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نکاح میں شرط لگا دی انہوں نے, بارات والوں نے کہ کسی بڈھے بابے کو لے کے نہیں آنا. تو جوانوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, شرط تو سیدھی سادھی, کوئی نہیں تو نہ بھی طرح بزرگوں سن رہا ہے جب جوان جائیں گے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ معاملات بڈھے سمجھتے ہیں, یہ تجربات سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن عقل انسان کی تجربے سے کامل ہوتی ہے, کیونکہ تجربہ جو ہوتا ہے نا جی, یہ ہوتا ہے مشین کی طرح, کولو کی طرح, جس میں عقل کو جب پیلا جاتا ہے تو اس کا تیل نکلتا ہے. ورنہ تو بادام منہ میں ڈالو گے تو کبھی تیل محسوس نہیں ہوگا, لیکن آپ کولو میں ڈالو گے تو اسی بادام میں سے تیل نکلے گا, اور اسی جو ہے نا چیزوں سے تیل نکلے گا جس کا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو عقل تجربے سے آتی ہے انسان کو, ورنہ یہ انسان کی عقل ناقص رہتی ہے. ورنہ اس بچے کی عقل میری عقل برابر ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ بابا جی چلے گئے, بابا کا مجھے باہر کہیں چھپا دینا. انہوں نے شرط لگا دی بھی ہر ایک بکرا کھائے تو پھر ہم آپ کو لڑکی دیں گے, ورنہ نہیں. ان کا جی بکرا, ان کا چلو کوشش کرتے. ان کا نہیں یار بابا جی سے مشورہ کرنا. بابا جی نے کہا کہ ان کو ایک ایک کر کے لاؤ, اکٹھے نہیں لانا, ایک ایک کر کے لاؤ. تو انہیں جب ایک کر کے لائے تو جب سب اس پر ٹھپتے تو موٹی موٹی آ گئی, اب لاؤ بھی دوسرا لے آؤ گی.
میرا وقفہ بیچ میں پڑ گیا، جیسے بوفے سسٹم میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لے پھر چکر لگائے پھر دوبارہ کھا لیا، پھر چکر لگائے پھر دوبارہ کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا یار تم کسی بابے کو ضرور لائے ہو ایسا لگتا ہے۔ کہا یار بابا لائے گا، یہ مشورہ بابا ہی دے سکتا ہے تمہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ان نوجوان ان بچوں کو کیا تجربہ ہے کہ ہم خدا کو ناراض کر کے جو رسم و رواج کریں گے اس کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ یہی اگر ہم اس کو تقوی کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق کریں گے تو آپ ان کا نتیجہ اچھا نکلے گا، خیر و برکت ہوگی گھروں میں۔ آج شادیاں ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ فرمان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، لہذا میں جو ہے ابھی انشاءاللہ نکاح کا عمل کرتے ہیں، اور میں بھی اسی لیے آیا ہوں، آپ بھی اس لیے شریک ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی جوڑے کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو آپ سے نسل نکلے وہ بھی اللہ والے نکلے۔ کہتے کبھی کبھی ایک انسان نسل میں اتنا نیک اور اللہ والا آ جاتا ہے، اگلی پچھلی نسلوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی تقوی کی نیت کریں، تمام حضرات بھی، اور باقی جو اس کی تقریبات ہیں وہ بھی تقوی کے ساتھ اور اللہ کے خوف اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر پوری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔